چلے میں اس بات کو شعر میں سناتا ہوں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذن نورین تم کو جوڑا نور کا۔ اب یہ کیا لقب ہے؟ ذن نورین، یہ وہ شان ہے جو اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، اور کیسی شان عطا فرمائی کہ تاریخ انسانیت میں، یہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، صفحہ ہستی پر، یعنی پوری روئے زمین پر کب سے کب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک مستقبل میں کسی کو یہ شان حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، کہ اللہ کریم نے آپ کو ذو النورین ہونے کا شرف عطا کیا کہ ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آ گئے۔ پہلے نمبر پر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب غزوہ بدر کے موقع پر ایام میں ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئیں نبی کریم کی، تو اسی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا ذو النورین۔ اور صورت کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ دروازہ ہے نا، اس طرح مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال ظاہری کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ یا عثمان، اے عثمان، اللہ نے تمہارا نکاح میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے، اسی مہر کے بدلے میں جو مہر رقیہ کا رکھا گیا تھا۔ کس نے کر دیا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر سیدہ کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر نبی کریم کی بقیہ تین شہزادیوں کا تذکرہ بھی ضروری ہے، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں، تین شہزادے جو بچپن میں وصال فرما گئے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگوں کی کہ جو ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا تذکرہ، الحمدللہ ہمارے سر آنکھوں پر ہم سے زیادہ سیدہ کائنات سے محبت کرنے والا کون ہوگا، لیکن ہمیں یہ بات سوال ابھرتا ہے کہ جب آپ ایک بیٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بقیہ تین کا کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شہزادی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ بات واضح طور پر مرقوم ہے کہ نبی کریم کی کتنی شہزادیاں تھیں، اور وہ مکتبہ فکر جو انکار کرتا ہے ان کی دو ٹاپ کی کتابیں ہیں، اصول کافی اور نہج البلاغہ۔ یہ دو کتابیں وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ کتابیں وہ مانتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اصول کافی میں واضح طور پر دوسری جلد کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے تھے، اور سوائے حضرت ابراہیم کے نبی کریم کی جتنی اولاد تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس۔ تو جب تمام کتابوں میں موجود ہے تو اس بات کو ماننا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو دو۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ سیدہ کائنات کی شان، یعنی تنہا سیدہ کائنات مولائے کائنات کے عقد نکاح میں آئیں، ان کی تنہا شان ان دو شہزادیوں سے ماور آئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اعتدال دیکھیے کہ ہم دونوں مقام پر تذکرہ کرتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ، کہ یہ دو شہزادیاں بڑی شان والی ہیں، لیکن جو تنہا سیدہ کائنات مولائے کائنات کے عقد نکاح میں آئی ہیں ان کی تنہا شان ان سے ماورا اور بلند و بالا ہے، لیکن جس طرح ان کا ذکر ہے تو حسن اعتدال اہل سنت و جماعت کا یہ ہے، وہیں پر نبی کریم کی دیگر شہزادیوں کا بھی ذکر ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں دی۔